علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرولنگ کر رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ بس وہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہماری، وہ اب ان کا کام ہے ٹرولنگ کرنا، تو لہٰذا جب پرائے جو ہیں ان پہ ٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے تو اپنوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو کرنے دیں جو کر رہے ہیں کریں۔ نہیں، علی امین صاحب کیا وہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جس طرح آپ یہ نے نام کسی لیا کو علی ہٹانا خان؟ نہیں ہوتا ہے، ہٹانے کا کام ہے خان صاحب کا، وہ فیصلہ خان کا ہے۔ یہ میڈیا ٹرولنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو، اس کے کردار کو عوام کی نظروں میں گرائیں، آپ اس کے عیوب بتاتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے لوگوں کی اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں، یہ چیزیں بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بھی ٹرولنگ ہو، جس طرح میری انہوں نے کی کافی عرصے سے، 1 سال 1.25 سال سے لگے ہوئے ہیں، لیکن اور یہی علی امین خان کے ساتھ، یہی میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے یہ سوشل اپنی میڈیا کون ہینڈل کرتا ہے؟ مین کون ہے بندہ؟ کیا مطلب مین کون ہے؟ مطلب آپ نے ایک نام تو لیا نا علیمہ خان کا، میں نے یہ نہیں کہا کہ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے، نہیں، میں نے یہ کہا کہ یہ ٹرولنگ اپنے لوگوں کی ٹرولنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ محترمہ علیمہ خانم کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو یہ ٹاسک دے، اس کا کام جو ہے وہ رل سپرویژن ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو رک سکتا ہے، اتنا میں نے کہا تھا۔ شہباز گل سے آپ کی ملاقات نہیں ہے، آپ کا اس طرح آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن وہ آپ کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ شہباز گل چھوڑو یار، کیا کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ دیکھیں، یہ لوگ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، یہ عمران ریاض، شہباز گل اور محیط پیرزادہ۔ اب صرف ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے، اگر یہ نظریے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کیوں مانیٹائز کیے ہوئے ہیں؟ اکاؤنٹ مانیٹائز ہیں تاکہ پیسے کمائیں، تو یہ نظریہ تو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جو لوگ پیسوں کے لیے لگے ہو وہ پیسوں کی حریص ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ان لوگوں کا کیا کام رہ گیا ہے؟ آج کل کیا کام کر رہے ہیں؟ سارے دن رات فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لہذا یہ ان کے جھوٹ کے روکنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ میں ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں۔ اچھا، جی ہاں، ان تمام کے جس میں عمران ریاض خان بھی ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا مروز صاحب، یہ تو بڑا اقدام آپ اٹھا رہے ہیں جو آپ ان کے خلاف آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے بانی پی ٹی آئی؟ کیونکہ علی امین صاحب کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتے ہیں، تو وہ پھر کون لوگ تھے جو ان کے کان بھر رہے تھے جو کہتے ہیں؟ یہ آج شام آپ علی امین خان سے ہی پوچھ لیں، ٹھیک ہے، میں تو 10 دفعہ یہ بتا چکا ہوں، یہ سوال آپ علی امین خان سے پوچھیں کہ کون لوگ جو ہیں بانی کی رہائی میں رکاوٹ بن، یہ یوٹیوبر تھے، ان کے یوٹیوبر کا، ان کے مانیٹائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ تو بڑھ جائے گا اگر خان باہر آ گیا، تو لہٰذا ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ اس دوران آپ دیکھیں نا، ایک دن میں 2 بھی لاکھ بنا رہے ہیں، آخر جتنے پیسے وہ سارے ملے، اور لوگ بھی جو ہیں ہونکو کی طرح ان کے چینل دیکھتے ہیں، اور آگے سے آپ ان کا انداز بیان تو دیکھو، جیسے شلوار کی جیب میں وہ توتنی ان کی لٹک رہی ہوتی ہے، شلوار کی جیب کی طرح آ جاتے ہیں، مفسر بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، فلسفی بن جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، جد و جہد کرنے والے مزاحمت کار بن جاتے ہیں، پترکار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے پترکاروں پہ، جس طرح آپ نے کہا نا کہ تو کیا ان کی اوقات ہے، پہاڑ میں جائے، میں ان کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا۔ اچھا، خان صاحب جب باہر آئیں گے، جب بھی آئیں گے، آپ ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے پاس جائیں گے، کیا بات کریں گے؟ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ملاقات کے لیے تب بھی جاؤں گا جب خان صاحب کے ذہن میں یا کوئی یہ ان کے ذہن میں بات بٹھا دے یا خود مجھے طلب کر لے۔ ہم دیکھیے، سب سے اہم چیز ہے آپ کا وقار۔ میں دودکارا گیا ہوں، میں عرضی لے کر پھرنے والا شخص نہیں ہوں، میری ذات کو، میری شخصیت کو نہ کبھی کوئی فرق پڑا ہے نہ پڑے گا۔ البتہ جس کو فرق پڑنا ہے یا پڑے گا یا پڑ چکا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہیں، تو لہٰذا میں یہ عرضیاں دے کے قربتیں خریدنے والا نہیں ہوں۔ یہ تعلق جو ہے نا، یہ زبردستی نہیں بنائے جاتے، یہ نبھائے جاتے ہیں،
یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ 3 دفعہ نکال دے اور میں پھر جناب تعلق بنانے کے چکر میں پیچھے پھرتا پھروں؟ یہ شیر افضل خان نہیں کر سکتا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ میں اکیلے یہ جو کر رہا ہوں آج کل وہی کروں گا. مطلب کسی اور پارٹی میں جائیں گے بھی نہیں؟ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں نہیں جانا ہے. آپ کراچی دیکھو تھے. میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتا دوں، آج میں نے یہ کیسے کیسے لوگ وزیر نہیں بنے اور کتنے کتنے ارب لوگوں نے نہیں لیے. میں نہیں لے سکتا تھا، وزارت کے مزے نہیں لے سکتا تھا، لیکن میں اپنی ذات کی ایک توہین سمجھتا ہوں کہ میں اس صف میں کھڑا ہو جاؤں. یہ پھر بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے لے کے پاکستان کا جھنڈا گاڑیوں پہ لگا کے جناب سپاٹے پر پھرتے رہیں؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک اور آدمی کو جو ہے ان کے گود میں دینا چاہتے ہیں؟ طریقے سے تو یہی لگ رہا ہے. اچھا سر، ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کی بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں شاید پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے، چیزیں چل رہی ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہیں اس وقت؟ کہ میری علی امین خان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. ایک تعلق تھا ہمارا جو بنا تھا اس وقت 9 مئی کے کنونشن کے بعد، اور وہ کنونشن میں نے کی، اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، واحد شخص تھا. اور جس کے بعد یہ تعلق ہمارا چلتا رہا. اور دیکھیں علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں، میں نے ڈیفینڈ اس لیے اس کو کیا ہے کہ اگر کے پی کی حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ہمارے درمیان ایک عزت و احترام کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی سے بار بار نکالے جانے کی وجہ سے دھندلا تھا جا رہا ہے. کیونکہ میں کسی پہ برڈن نہیں بننا چاہتا ہوں، نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے، نہ میں کسی کے در پہ پھرتا ہوں. البتہ جو لوگ احترام دیتے ہیں ان سے میں تعلق نبھاتا ہوں. آپ کراچی گئے، آپ سے ایک دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کراچی تھے. کہیں آپ کی ملاقات شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سے تو نہیں ہوئی؟ کہیں مل کے تو نہیں کوئی آگے کوئی پلان ہے آپ کا چلنے کا سیاست میں؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ خاقان عباسی صاحب بھی کراچی میں تھے. کیونکہ بڑا کہیں اور کہیں اور کہیں. او بھائی میرے حقیقت کی بات کرو، یہ کیا یعنی وہ کراچی گئے تھے اور میں نے کہا ایک پیشن گوئی ہے شاید خدا رسول کے خاطر. یہ کون سی پیشن گوئی جلا رہے ہو؟ چلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے. کیا پاکستان یا کے پی کے کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، جیسے ہر وقت جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور عوام کھڑی ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کے پی کے عوام جو ہیں وہ ترتیب وار کھڑی ہے. یعنی پنجاب کے عوام سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر پاکستانی کھڑا ہے. پاکستان کے لیے جب ضرورت آئے گی تو اس میں یہ تفریق نہیں ہوگی کہ کوئی کے پی کے کا ہے کوئی پنجاب کا ہے. البتہ عوام کو اپنانا ہوگا، عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا.